باہر اس وقت بڑا شدید جو ہے وہ یعنی ملک بھر میں شدید وائلنس ہو رہا ہے۔ عدالت اس سارے میں آنکھیں بند نہیں کر سکتی اور ماحول پر امن رکھیں۔ مشکل وقت میں اللہ کریم صبر کا کہتا ہے، ریٹیلیشن کا نہیں کہتا۔ یہی معاشرے کے لیے ڈیوائن میسج ہے کہ آپ جو ہے وہ صبر سے کام لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی صبر سے کام نہیں لے رہا، اس کو کوئی بھی کنسیڈر نہیں کر رہا۔ اس وقت بھی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ آلموسٹ ہیلپ لیس ہے۔ لوگ بنگلے پھرانگ رہے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم والوں کی بات ہو رہی ہے، مولانا کے مدرسے کے طلبہ کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا لیکن ہم نے کام کرنا ہے۔ بہرحال ہم 3-4 دن دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ 90 دن الیکشن کرانا 90 دن میں الیکشن کرانا سپریم کورٹ کی چوائس نہیں، ڈیوٹی ہے۔ اور آئین اور اس کی وائلیشن کے درمیان اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ سپریم کورٹ ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ پھر جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے جو درمیان میں کھڑے ہیں ان کو اعتماد بھی تو دینا کہ وہ کام کریں۔ اداروں کا احترام ہونا چاہیے، عوامی حقوق کا احترام ہونا چاہیے۔ لوگ زخمی ہوئے گولیوں سے، لوگوں کے سروں میں لوگوں کی ہیڈ انجریز ہوئیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، ترقی ہو، اور جو الیکشن ہے وہ جمہوریت کی بنیاد ہے۔ جمہوریت رول آف لا میں چل سکتی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ ہائی مورل گراؤنڈز لینی چاہیے۔ یہ پہلی مرتبہ یہاں پہ کہا، آگے تو کیٹیگوریکل کہا عمران خان کے لیے پیغام یہ تھا کہ آپ ہائی مورل گراؤنڈز لیں۔ ایگزیکٹو اپوزیشن دونوں جو ہیں وہ ان دونوں کو کوشش کرنی کہ وہ ہائی مورل گراؤنڈ لیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ باہر اس وقت ہو رہا ہے، اوور آل پاکستان کے حالات، جو کچھ ہوا ہے، جو پی ٹی آئی نے ریئیکٹ کیا، جو لوگوں نے ریئیکٹ کیا، جو عوام پاکستان نے ریئیکٹ کیا، اور جس طرح صورتحال اس پہ بات ہو رہی، تو انہوں نے کہا باہر جو اس ماحول ہے اس میں آئین پر عمل کون کرائے گا؟ ہمارا آرڈر ہوا میں تو ہوتا نہیں ہے، اور ایک سائڈ جو ہے وہ ایک سائڈ تو ہائی مورل گراؤنڈ لے تاکہ ہم عدالت دوسری کو الزام دے سکے، بلیم دے سکے۔ یہ بار بار عمران خان صاحب کے لیے پیغام تھا کہ خان صاحب آپ کو اگر الیکشن چاہیے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ملک کے اندر ماحول کو ذرا ٹمپریچر کو اس کو لو کریں، نیچے لے کے آئیں، تاکہ حالات ایسے بنیں کہ الیکشن ہو سکیں۔ اس وقت جو حالات ہیں، صورتحال ہے، اس میں تو الیکشن ہو نہیں سکتے، اور عدالت یہ نہیں کر سکتی کہ آرڈر دے دے جو امپلیمنٹ ہی نہ ہو سکے۔ علی ظفر صاحب نے کہا دیکھیں ہمارے جو مذاکرات کے لیے مذاکراتی ٹیم کے 2 ممبران ہیں وہ گرفتار ہیں، شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرے، آئین پر عمل نہ کرے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا دیکھیں فروری میں جب یہ ہم نے کیس سنا شروع کیا تھا تو اس وقت صرف ایک سائڈ جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہی تھی، آج حالات مختلف ہیں۔ یہاں انہوں نے کہا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بھی اشارہ یہی تھا جو اس وقت پروٹیسٹ اور جو کچھ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل پاکستان سے کہا کہ آپ مذاکرات شروع کیوں نہیں کرتے؟ اٹارنی جنرل کا پاکستان نے کہا منصور عثمان عوان صاحب نے کہ میں پہلے شخص تھا جس نے مذاکرات کی بات کر کے ان کو بٹھایا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مزید ٹائم دیا جائے، دونوں سائڈوں پہ اچھے اور بیلنس لوگ تھے، اور ملک کو کرائسس سے نکالنا چاہیے۔ تھوڑا وقت اور مل جاتا تو مذاکرات کے ذریعے معاملات طے ہو سکتے تھے، کیونکہ حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم 30 جولائی کو اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں، اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ اور جو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جو باتیں کی اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے نہ کریں، جو پیچھے ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ جو ہائی کورٹ میں ہوا میں خود دیکھ کے خوف زدہ ہو گیا، لوگوں میں خوف و راز پیدا ہوا، پوری قوم میں، کہ نام نہاد جمہوری حکومت نے جو کچھ کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو دیکھیں اگر وہاں پہ غلط ہوا ہائی کورٹ میں تو آپ کو ریلیف بھی عدالت نے دیا۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ جو کچھ اس گرفتاری کے رد عمل میں ہوا وہ کیا ہونا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم بہرحال یہی کہتے ہیں کہ آپ دونوں اطراف جو ہیں وہ بات چیت جاری رکھیں، اور اٹارنی جنرل صاحب آپ بھی دیکھیں کہ مذاکراتی ٹیم کو اگر باہر آنے کی اجازت مل سکے تاکہ حالات مزید خراب نہ ہوں اور معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ اور جس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے وہ بھی ایک افسوسناک ہے، شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، مخالفت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور سب سے بڑی دشمن جو ہے وہ زبان ہوتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا، اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ اٹارنی جنرل پاکستان چیف جسٹس نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے اٹارنی جنرل پاکستان نے کچھ اور باتیں کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ سیاست کا ہمیں نہیں معلوم، ہم تو قانونی بات چیت کر رہے ہیں، سیاسی باتوں کے بارے میں ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم جو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم چلتا رہے، ہم تو اس کے چلنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کنسلٹیشن کریں، ڈائلاگ کریں، کمپرومائز کریں، اور ساتھ ہی چیف جسٹس نے کہا کہ بال اب جو ہے وہ اٹارنی جنرل کی کورٹ میں ہے۔ اگر حکومت جو ہے اس چیز کی ڈائلاگ کی حوصلہ افزائی کرے تو علی ظفر کے کلائنٹ کو بھی جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، یعنی عمران خان صاحب کو، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ آنیسٹ رہنا چاہیے۔ ہم یہ سماعت پرسوں بھی رکھ سکتے تھے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس میں شاید سماعت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ میکینیکل کام نہیں کرتی، کنڈکٹ بھی سپریم کورٹ دیکھتی ہے کہ اگر کسی کو ہم نے ریلیف دینا ہے تو اس کا کنڈکٹ کیا ہے۔ معیشت رک چکی ہے، موٹر وے سے میں کل آیا تو سڑکیں خالی پڑی تھیں، موٹر وے خالی پڑی تھی کیونکہ کاروبار رک چکا ہے، اور بڑی گاڑیاں ویسے تو چلتی رہتی ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آئیں۔ حالات بدلے ہوئے ہیں، معیشت کا پہیہ رکے گا تو اور خرابی ہوگی۔
دونوں اطراف سے شدید وائلنس ہو رہا ہے اور تحمل کا مظاہرہ نہیں ہو رہا جو کہ ہونا چاہیے۔ اس ماحول میں ہمیں عوام پاکستان کو امن کی طرف لے جانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ خوف اور غصہ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ میں تو جب دلائل دوں گا تو صرف آئین کی بات کروں گا، قانون کی بات کروں گا، سیاسی باتوں پر نہیں جاؤں گا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ عدالت جو ہے وہ عدالت اس ماحول میں آئین کو کیسے دیکھے، پولرائزڈ سوسائٹی ہے، نتائج کون تسلیم کرے گا، الیکشن ہو بھی گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر کیٹاگوریکل کہا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ریلیف چاہیے تو آپ ہائی مورل گراؤنڈ لیں، یہ پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ 90 دن میں الیکشن ضروری ہیں، ہم وہ بھولے نہیں ہیں، اپنی بات سے ہٹے نہیں ہیں، لیکن اجمل میاں صاحب کی ججمنٹ ہے اس کو انہوں نے حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا خدا نخواستہ اگر حالات اس طرف نہ چلے جائیں کہ لا جو ہے وہ خاموش ہو جائے، بہر صورت امید کرتے ہیں کہ دونوں سائڈوں سے ادراک ہوگا موجودہ حالات کا، اور نوٹسز کیے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ کے کلائنٹس نے جو ہے وہ ان پروسیڈنگز کو سپورٹ نہیں کیا، ورنہ ریویو جو ہے ریویو آپ کی طرف سے آنا چاہیے تھا۔ اب بڑی سادہ بات ہے، ایک تو پی ڈی ایم کو سرپرائز ملا ہے جو باہر آ کے بیٹھیں کہ اگر بیٹھنا ہے تو ٹھیک ہے پھر بیٹھو۔ اب 8 دن کے لیے ان کو بیٹھنا پڑے گا، جو اعلان کر کے آئے ہیں کہ ہم جہاد پہ جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا عمران خان صاحب کو واضح پیغام ہے کہ خان صاحب الیکشن آپ کو چاہیے تو آپ ٹمپریچر کو نیچے لائیں، لوگوں میں ذرا تھوڑی سی ایک امن کی فضا پیدا ہو، جو ری ایکشن ہے، جو غم و غصہ ہے اداروں کے حوالے سے وہ کم ہو۔ جو کچھ ہوا وہ خان صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے تنصیبات کے اوپر جو کچھ ہوا اس کے اوپر سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ خان صاحب بھی سارٹ آؤٹ کریں اور اس ٹمپریچر کو بھی نیچے لائیں، تاکہ حالات ایسے بنے الیکشن والے۔ ان حالات میں تو الیکشن جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا جس حد تک ٹمپریچر جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے۔ تو یہ حالات ہے، یہ صورتحال ہے۔ باقی انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے بہت سے دوستوں نے وہاں سے لاہور ہائی کورٹ سے ویڈیوز کی ہیں عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے، باقی ان کے وکیل سے مزید بات کر کے انشاءاللہ اس پہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ عمران بھائی جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ بہرحال تفصیلی بات اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کام ہی نہ کرو۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 مئی ہے اور دن ہے سوار کا۔ سپریم کورٹ پاکستان میں اہم سماعت کی جو اہم سماعت تھی اس سماعت کا مکمل احوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس بات کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آج لمبی تاریخ جو ہے وہ کیوں پڑی ہے۔ عدالت کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن وہ بعد میں بات کریں گے۔ آج جب سماعت شروع ہوئی تو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل ہیں سجیل سواتی صاحب، وہ آئے، انہوں نے بتایا کہ ان کا یہ ریویو ہے، ریویو اپلیکیشن ہے، کچھ انہوں نے پوائنٹس بتائے۔ تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ جی بالکل آپ کو اپرچونٹی ملنی چاہیے، جو نکات آپ نے اٹھائے ہیں، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کا لوکس اسٹینڈرڈ کیا ہے، آپ کا حق دعویٰ کیا ہے، اور کچھ ایسے نکات ہیں جن کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے، ہم گو تھرو کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے ہم اس پہ صوبوں کو بھی نوٹسز کرتے ہیں، تمام پارٹیز کو بھی نوٹس کرتے ہیں، وفاق کو بھی سنیں گے، اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا ٹائم لگے گا، دلائل کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ انہوں نے کہا جی مجھے 2 سے 3 گھنٹے جو ہیں وہ چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں عدالت کے جو ریویو کا ایک دائرہ اختیار ہے، دائرہ کار ہے، اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ یہاں پہ معاملہ ریویو سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ میں 188 کا جو دائرہ اختیار ہے اس پر بات کروں گا، 184(3) پر بات کروں گا، اور کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ریویو میں آپ نئے گراؤنڈز نہیں لے سکتے، آپ نے صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ عدالت کیا اپنے فیصلے میں کوئی ایسی چیز جو چھوڑ گئی ہو، عدالت کو بتائی گئی ہو، عدالت نے کنسیڈر نہ کیا ہو، کوئی ایسا فیکچوئل عدالت غلطی کر گئی ہو اس فیصلے میں، تو یہ چیزیں ریویو میں رکھی جاتی ہیں، اس کا اسکوپ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا اسکوپ لمیٹڈ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ معاملہ تھا، 184(3) کے تحت سنا، فیصلہ دیا، تو جہاں پہ اپیل نہ ہو، ویسے تو نیچے عدالتوں سے ہو کے آتا ہے معاملہ، تو یہاں پہ اس کا اسکوپ جو ہے وہ صرف ریویو کا کیا تک نہیں ہوگا، اس کا ریویو ذرا وسیع ہوگا۔ اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ کو کتنے دن چاہیے تیاری کے لیے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے 10 دن چاہیے۔ تو اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جی آپ نے 90 دن میں الیکشن کا کہا تھا، 14 مئی گزر چکی ہے، آئین کا قتل کیا گیا ہے، نگران حکومتیں غیر آئی ہیں، اور 12 کروڑ کا صوبہ جو ہے وہ اس کی نمائندگی نہیں ہے، اور یہ ریویو انہوں نے ضرور دائر کیا، لیکن اسٹے تو کوئی نہیں ہے جو آپ کو 14 مئی کا آرڈر ہے اس کے اوپر، تو آپ کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آرڈر پر امپلیمنٹیشن کے لیے ڈائریکشن دیں، کیونکہ ایک ریویو آ چکا ہے، ان کے پاس ریمیڈی تھی، تو ہم ریویو کا فیصلہ کر دیں، پھر فائنل ہو جائے گا ہمارا فیصلہ، تو اس کے بعد بالکل ہم ڈائریکشن دیں گے جو بھی دینی ہوگی۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ کیونکہ کل ایک اور اہم معاملہ ہمارے سامنے ہے سماعت کے لیے، وہ نیب ترمیم والا، تو ہم اگلے سوموار یا منگل کو اس کیس کو جو ہے وہ سماعت کے لیے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ پہلے چیف جسٹس نے پوچھا تھا کہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں کہ آپ 2 دن میں کیوں نہیں آ جاتے تیاری کر کے؟
آپ کو 10 دن ہی کیوں چاہیے؟ تو اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا چلیں ہم اگلے سوموار اور منگل کو اس کیس کی سماعت کر لیتے ہیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ اگر یہ تیار ہیں تو شروع کریں دلائل، اور کل سے شروع کر دیں۔ تو پھر چیف جسٹس نے کہا دیکھیں اگر تو سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرائی جاتی اور مطمئن کرایا جاتا الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، تو یہ بات یہاں تک کی چیف جسٹس نے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ چیزیں شروع ہوئیں، کیونکہ پی ڈی ایم کے لیے تو آج ایک سرپرائز تھا ہی، لیکن عمران خان صاحب کے لیے بھی بڑا دو ٹوک پیغام چیف جسٹس پاکستان کا تھا۔ وہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ چیف جسٹس پاکستان نے بڑا اظہار تشویش کیا جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، صورتحال ہے، جو تصادم کی صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ادارے جو ہیں وہ سنجیدہ جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہیں، بڑے سیریس تھریٹس ہیں اداروں کو، ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ریڈیکیول کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو باہر آپ دیکھیں کہ